بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ خود سے متعلق شبہ کے بغیر ایمان صرف ایک حجت بن کر رہ جاتا ہے۔ صادق اور مستقیم ہونے کا قطعی یقین بالآخر لڑک کر پارسائی کا جن اور خود سری کا دیو بن جاتا ہے۔ بدترین صورت یہ ہوتی ہے کہ آخرکار راستگی کا تکبر آن گھرتا ہے۔ غور کیجئے، ورقہ نے کہا تھا کہ اے ختیجہ، اگر تم نے جو احوال بیان کیا ہے وہ سچ ہے تو پھر اسی طرح حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ مجھے امید ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے لیے خدا کے پیغمبر مقرر کیے گئے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں اگر اور امید وغیرہ کے تخاطب سے ان اصحاب کا بیان مشروط ہے، ان کو یقین تو ہے مگر پھر بھی امکانات کو لے کر قدرے تذبذب کا شکار ہے۔ اگر تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس رات کے فوراً بعد وحی تواتر سے نازل ہوتی رہی تو یقیناً پہلی کی بھی تصدیق ہو جاتی، مگر یہاں ہفتے اور پھر مہینے گزرتے گئے مگر کوئی نیا الہام نہ آیا۔ چنانچہ تقریباً 2 برس تک اللہ کے نبی علیہ السلام امید اور نا امیدی کے بیچ معلق رہے۔ اس عرصے کے دوران مکہ کے اشرافیہ بھی حالات کو لے کر شک و شبہ کا شکار تھی، مگر ان کے لیے نوعیت مختلف تھی۔ شمال میں دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ مستقبل کے بارے میں جس طرح آپ علیہ السلام ذاتی طور پر بے یقینی کا شکار تھے، بالکل ویسے ہی اہلیان مکہ کو بھی اجتماعی، سیاسی اور معاشی مسائل میں اشتباہ کا سامنا تھا۔ بازنطین اور فارس کے سلطنتوں کے بیچ چپلکش اور حکومت ہتھیانے کی کشمکش ایک عرصے سے جاری تھی، مگر اب یہ صورتحال خاصی تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ 610 میں ہرقل نے اپنے پیشتر تخت سے الگ کر کے خود کو بازنطینی سلطنت کا نیا شہنشاہ مقرر کر دیا تھا۔ سلطنت کا انتظام سنبھالتے ہی اس نے فارس سے بازنطینی علاقے واپس لینے کا اعلان کر دیا تھا۔ دوسری جانب فارس میں یہ ساسانی شہنشاہ خسرو دوم کا دور چل رہا تھا، جو عام طور پر پرویز کے نام اور فاتح اعظم کے خطاب سے مشہور ہوا تھا۔ یہ خطاب پرویز کو پے در پہ فتوحات کی بنا پر عطا ہوا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔